ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں، استحباب طیب الکلام۔ پہلے سے ادب کی بات چل رہی ہے، انسان کو اپنی زندگی میں ادب والی زندگی رکھنی چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے جب کسی سے ملو تو خوش کلامی اور ملاقات کے وقت چہرے کو مسکراتا ہوا ملنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی کے ساتھ ملاقات کرے اس وقت اپنا چہرہ ہنستا ہوا رکھے، اور جب بات کرے تو اچھی طریقے سے بات کرے۔ اس قسم کے معاملات میں جیب سے کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسا عجیب غریب نسخہ ہے، ہنستے ہوئے ملنا اور مسکراہٹ اور اچھی طرح بات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس سے ہر کس ناکس، ہر آدمی، دشمن بھی، دوست بھی، اپنے بھی، پرائے بھی مسخر ہو جاتے ہیں، تابع ہو جاتے ہیں بات ماننے پر۔ جو لوگ اس قسم کا مزاج رکھتے ہیں، لوگ ان سے بہت قریب آتے ہیں، بہت قریب آتے ہیں۔ آج کل لوگ تجارت میں یہی ہوتا ہے، ہنستا ہوا چہرہ ہو تو کسٹمر کو کھینچنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے کہ لوگوں کا استقبال کیا جائے، اقبال نہیں استقبال کیا جائے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ویلکم کیا جائے۔ یہ ایک آج کل تو مستقل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ دا کسٹمرز۔ ان کو یہ سب بتلایا جاتا ہے کہ کیسے آپ ملاقات کیسے کریں، ویلکم کیسے کریں، ہنستا ہوا تھوڑا سا اس قسم کی باتوں سے وہ کسٹمر کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیزنگ سنت ہے، خوش کلامی، اچھی طرح بات کرو، اور دوسرے نمبر پر چہرہ ہنستا ہوا ہو۔ ایسا نہیں کہ جیسے ابھی کیسٹر آئل پی کر آیا ہے 1 کلو، ایسے نہیں، سمجھے؟ آپ دیکھیے اس سنت کو ادا کیجیے، آپ کی بیوی بھی قریب ہو جائے گی، کتنی جھگڑا کرنے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ جس کو دل جوئی کرنا کہتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے سے سامنے والے کا دل کو جیت لینا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل
ایک چیپٹر بناتے ہیں، بابو المدارہ مع الناس، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ملنا ہے، اسپیشل چیپٹر ہے بخاری شریف میں، اور اس میں حدیث نقل کی ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا گویا کہ ان کی بات نقل کی ہے کہ بہت سے لوگوں کے سامنے ہم مسکراتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، مسکراتا ہے، حالانکہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، جس کو آج کی یعنی اعمال کی وجہ سے دل ان سے خوش نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کیا ان سے مسکرا کر ملتے ہیں، ہنستے چہرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے ادخال السرور، کسی کے دل میں خوشی کو اتارنا، کسی کے دل میں مسرت اور خوشی کو اتار دینا، کوئی بھی ہو۔ جب آپ کسی کے ساتھ خوشی سے ملیں گے، اچھے نرم لہجے سے بات کریں گے تو اس کا دل خوش ہوگا، لیکن یہ بات ہر جگہ نہیں۔ عورتوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دروازے پر کوئی اننون آدمی، اجنبی، محرم نہیں، غیر محرم آئے تو ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا ہے، اتنے بھی نرم لہجے میں نہیں کہ اس کے دل میں یا تمہارے دل میں یا اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے، پھر کام کیا ہے، آگے بگڑ جاتا ہے۔ وہاں تو اس طریقے سے ہاں بھی حاجی صاحب نہیں ہے یا ابھی فلانا صاحب نہیں ہے، بعد میں آنا، یہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہیں، آ جاؤ چائے پی لو، حاجی صاحب آئیں گے تب آئیں گے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقہ سکھایا اسلام نے عورتوں کو، آپس میں ایک دوسرے کو ملنا، عورتوں کے ساتھ ملنسار جس کو کہتے ہیں، خوش کلامی جس کو کہتے ہیں، اچھی بات اور مسکراہٹ اور نرمی سے ملنا، یہ روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت مانگی، دروازے پر آ گیا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ کیا کہا؟ میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز پہچان لی، کون ہے سامنے؟ کوئی۔ اب فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اندر کہہ دیا، صحابی نہیں تھی، ایک آدمی تھا، منافق ہوگا، لیکن دروازہ نوک کیا تو پوچھا کون؟ میں آ سکتا ہوں؟ اسی آواز سے ہی اللہ کے نبی نے پہچانے باہر کون ہے۔ بعض مرتبہ آدمی جانا پہچانی آواز پہچان لیتا ہے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، بیس ابن العشیرہ، یہ قوم کا، عشیرہ قوم کا، قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے بیوی اندر گھر میں۔ ان کے بعد دروازہ کھول کر آئیے، ان کو آنے کی کیا ہے، اجازت دی، یعنی اچھی طریقے سے ان کو کیا ہے، اس آدمی کو آنے کی اجازت دی۔ جب وہ آ کر بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہت نرمی سے بات کی، بہت خوش کلامی کے ساتھ بات کی۔ اندر میں کیا کہا، یہ ذرا قبیلے کا برا آدمی ہے، لیکن جب اس کے سامنے ویلکم کیا، سمجھ میں تو کیا ہوتا ہے، چاہے دشمن بھی ہو لیکن خوش کلامی ہو، مسکراہٹ ہو، اندر میں ہمیں پتا ہے کون ہے، لیکن تمہارے چہرے سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے ہنسنے سے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ دیکھیے یہاں پر جب وہ چلا گیا، اچھی طرح بات کی اللہ کے، بہت اچھی طریقے سے ہنستے ہوئے چہرے سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اب پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے بیس ابن العشیرہ، یہ تو قوم کا بہت خراب آدمی ہے، اور آپ تو بہت اچھی طرح بات کر رہے تھے۔ He was talking to him so nicely, smiling it. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ آدمی کے لیے بات بہت بری ہے
کہ لوگ اس کی بری عادت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں. بھائی تو ایسا ہی ہے، اچھے اخلاق سے ملیں گے. میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ قبیلے کا بہت بڑا آدمی ہے، وہ ان حالات کی وجہ سے تھا جو اس کے اندر میں تھا کہ برا آدمی ہے، it's a bad person. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کروں. ہوگا اپنا، مجھے کیا لینا دینا ہے. لیکن وہ جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ، نرم گفتگو سے کے ساتھ بات کی تو اس کے دل کے اوپر اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوا ہے. کہ وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بن گیا. اسی لیے قاضی یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قاضی جج تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے اس کو بلایا کہ آج you have to spend your night at my house. مہمان بنے میرے گھر. ہارون رشید بادشاہ تھا. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ تھا. ایک مرتبہ اپنی بیوی سے ہارون رشید نے کہا آج کی رات میں اگر تو میری حکومت سے نہیں نکلی، جہاں جہاں تک میری حکومت ہے، تو تجھے طلاق ہے. بادشاہ نے بیوی کو کہہ دیا. بعد میں اس کو ہوش آیا میں نے کیا کہہ دیا. یہ ان کی پیاری بیوی تھی اور الفاظ بول دیے اگر تو نہ نکلے میری حکومت جہاں جہاں اس کنٹری سے باہر تو تجھے طلاق. اب اس زمانے میں پلین تو تھا نہیں کہ اس کو جیب میں بٹھا دیا اور نکال دیا. اتنی بڑی حکومت ہے ہارون رشید کی، کیسے نکلے گی؟ How is she going to go out of the country? He was running a so you can say huge place کے اوپر اس کی حکومت چل رہی تھی. اب اونٹ گھوڑے پر بھی بیٹھے نا، اس کو بھگائیں تو ابھی صبح تک نہیں نکل سکتے. تو پھر اب یہ بہت پریشان ہے. سب مولوی صاحب نے کہا یار تم اگر وہ نہیں گئی تو طلاق ہو جائے گی، نہیں گئی تو طلاق ہو جائے گی. دیکھا تو کسی نے کہا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہے. ان کو پوچھا، انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوگی، ایک کام کرو مسجد میں بٹھا دو. کیا کہا؟ مسجد کے اندر میں بٹھا دو، اس لیے کہ مسجد میں ہارون رشید کی حکومت نہیں ہے. کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی حکومت ہے، تو طلاق نہیں ہوگی. اس بات کے اوپر ہارون رشید بہت خوش ہو گیا. طلاق بھی نہیں ہوئی، مسجد میں بٹھا دیا، رات بھی پوری ہو گئی، کنٹری سے باہر بھی نہیں گئی اور طلاق بھی نہیں ہوئی. اس پر ہارون رشید اتنا خوش ہو گیا کہ ان کو بہت بڑی دعوت دی اور ان کو قاضی بنایا، جج بنایا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو. اب ان کا گھر تھوڑا دور تھا، دور گھر تھا، تو اس زمانے میں ایک پالٹی ہوتی ہے، دو آدمی وہ کھینچتے ہیں، اس میں آدمی جو بہت بادشاہ ہوتا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس کو بٹھا کر کے پالٹی میں یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں. آج کل گھوڑا گاڑی ہے، اس زمانے میں پالٹی تھی، اس کو بٹھا دیا چھوڑ کے آؤ. لیکن جا رہے تھے راستے میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ گھر جو ہے نا اس میں سے یہودی کو بلاؤ. یہودی کو بلاؤ بھائی. یہودی نے پہلے یہودی کا مکان یہاں تک تھا، اس نے اس کو ایکسٹینشن کر کے وہ راستہ بند کر دیا تھا، اتنا ہی راستہ تھا. تو امام یوسف نے اس یہودی کو کہا تھا بھائی ہمارے لیے اچھی طرح آنے جانے کا راستہ رکھ. اس نے کہا جب تو پالٹی میں بیٹھ کے آئے گا تو میں کر دوں گا. مذاق کے طور پر اس نے کہا جب تو پالٹی میں بیٹھ. اس کو کیا پتا کہ اللہ کے یہاں یہ پالٹی میں بٹھائے جائیں گے. تو اس یہودی کو بلاؤ. تو یہودی نے دیکھا یہ تو بادشاہ کے آدمی ہیں اٹھانے والے، اور امام یوسف بیٹھے ہیں اندر میں. سو انہوں نے فوراً معافی مانگی. یہودی نے معافی مانگی اور اس زمین کو توڑا، اس جگہ میں اس دیوار کو توڑا، توڑوایا، اور پھر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پر گئے. چونکہ بادشاہ کا حکم تھا ان کو چھوڑنے کا گھر تک کہ بالکل نہ چلے.
تو یہ ہارون رشید وقت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. اس کی بیوی کے ساتھ بڑی محبت تھی. یہ اس کی بیوی قرآن سے بہت محبت کرتی تھی. قرآن سے روزانہ 300 لڑکیاں رات میں اور لڑکیاں اور دن میں پورا دن اس کے گھر میں قرآن پڑھتی تھی. سب کو وہ تنخواہ دیتی تھی. قرآن گھر میں 300 لڑکیاں اس کے گھر میں روزانہ قرآن پڑھتی تھی اور اس کو اپنے قرآن سے اللہ کے قرآن سے بہت محبت تھی. ایک مرتبہ جب اس کا انتقال ہوا تو خادمہ نے خواب میں دیکھا. کیا گزری؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوچھا کیا لے کر آئی ہے تو میں نے کہا کہ میں نے ایک ریور کھودی ہے. کہاں تک؟ مکہ مکرمہ میں آپ جاؤ گے عرفات میں مینا میں. اس زمانے میں ہارون رشید کی بیوی نے وہ ریور کھدائی تھی کہ اس میں سے مکہ والے حاجیوں کو پانی ملے. چونکہ اس زمانے میں پانی کی بہت کمی تھی اس نے اسپیشل کہیں دور سے ہزاروں لاکھوں درہم خرچ کر کے ایک ایک کدال پر اتنے، چونکہ وہ تو پتھریلی زمین تھی اور اس کو ریور کی طرح بنا کے لانا کتنا مشکل تھا. بہت زیادہ خرچہ کیا تھا حکومت کا. پانی لائی تھی اور حاجی پانی پیتے رہے. تو اس نے کہا اللہ میں نے حاجیوں کے لیے ایک ریور کھدوائی ہے، وہی ایک عمل لے کر آئی ہوں. تو اللہ نے فرمایا وہ عمل تو بیت المال کے پیسے سے تھا، تیرا اپنا عمل کیا ہے؟ وہ تو حکومت کے پیسے سے تھا. یہ بناتے لوگ اپنے پیسے سے بناتے، لوگ حکومت کے لوگوں کے ٹیکس وغیرہ لوگ اسے بناتے ہیں. لوگ بیت المال میں پیسے جمع کرتے اس سے بناتے ہیں. اس زمانے بیت المال میں لوگ مال جمع کرتے رہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، سب کچھ. تو یہ تو اب تو گورنمنٹ کی طرف سے سب بنایا جاتا ہے. وہ تو گورنمنٹ کا پیسے تھے. تیرا کیا عمل ہے وہ بتا. تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں. میں تو پریشان ہو گئی. تو اللہ نے خود مجھے کہا میرے پاس، میری مائیں اور بہنیں سنے، اللہ نے کہا میرے پاس تیرا ایک عمل ہے. وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ دوپہر میں تو کھانے بیٹھی ہوئی تھی اور تیرے ہاتھ میں لقمہ تھا. the morsel was in your hand. You was nearly to go put in your mouth. ابھی رکھنے ہی جا رہی تھی کہ مؤذن نے اذان دی اور تیرے کان میں آواز آئی اذان کی. تو نے لقمہ منہ میں رکھنے کے بجائے نیچے رکھ دیا اور اپنے بال کو اسکارف سے ڈھانک دیا. ایک اذان کے ادب میں، رسپیکٹ میں، اس کی وجہ سے آج میں تیری مغفرت کرتا ہوں. چھوٹا عمل ہے، چھوٹا عمل. سمجھ بات آ رہی ہے؟ یہ ہارون رشید ہے. تو ہارون رشید نے قاضی یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی، آئیے میرے گھر میں ایک رات گزاریے مہمان کی طرح. ہارون رشید کی اس بات کو انہوں نے قبول کر لیا، اور اس لیے کہ ہارون رشید کی حکومت کون بات نہیں قبول کرے گا. میں نے کہا نا اس کی حکومت بہت بڑی تھی. ایک مرتبہ ایسے بادل جا رہا تھا. بادل ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ بادل جا رہے ہیں، دیکھا کبھی آسمان میں؟ the clouds you can see is walking going. تو ہارون رشید نے کہا تھا اے بادل تو کہیں پر جا کر برس، تیرے پانی سے، بارش کے پانی سے جو بھی اناج اور غلہ پیدا ہوگا اس کا خراج، اس کا ٹیکس، اس کی جو زکوٰۃ وہ میرے ہی خزانے میں آنے والا ہے، اس لیے کہ ساری میری حکومت ہے. وہ بادل کہاں جائے گا، کہاں برسے گا، اتنی بڑی اس کی. خیر، تو یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رات میں تو چلا گیا، کیونکہ یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ، چلے گئے رات گزارنے کے لیے. رات میں بادشاہ کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو زور سے آواز دی خادم کو پانی لاؤ. سو وہ خادم نیند سے اٹھا اور کہنے لگا دین میں بھی چین نہیں، رات میں بھی چین نہیں دیتا. یہ بادشاہ دین میں بھی کام کراتا رہتا ہے، رات میں بھی چین سے سونے نہیں دیتا. تو اس طرح بربراتے ہوئے وہ خادم پانی لے کے لے جاتے ہیں. بہت سے مرتبہ خادم کو آپ کام سپر کرتے ہیں تو بکتے ہوئے چلے جاتے ہیں.
بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ میں ہوتا ہے. تو ایسا ہے بربراتی ہوئی. سو یہ اپنے وقت کے بادشاہ کو بربرا رہا ہے، کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے. تو اگر اس کو پتا چل جائے گا تو اس کی تو گردن اڑا دے گا کہ تو نے مجھے گالیاں دی. لیکن بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، سنا اس کا، کچھ نہیں کہا. تو یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا، امیر المومنین ایک نوکر، وہ تو غلام تھا، اس کا مالک تھا بادشاہ کا، اس نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ بربراتا ہوا جا رہا تھا. کس کو کہا؟ بادشاہ کو کہا. اور آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں. کیا بات ہے، تو بادشاہ ہے، بادشاہ کی بات کوئی خلاف کوئی گالی بھی دے تو، اور کوئی ایک لفظ سے بھی زور سے بولے تو. اس زمانے کے بادشاہ کا یہ تو کچھ بھی نہیں. ہمارے پرائم منسٹر اس کو تو دیکھو کتنی گالی دیتے ہیں، ہمارے ٹرمپ بھائی کو نیتنیاہو کتنی گالی دیتے لوگ. اس زمانے کے بادشاہ کو کون گالی دے سکتا تھا؟ وہ تو گردن اڑا دے گی. یہ لوگ کتنی گالیاں پڑ رہی صبح سے شام تک، نہ معلوم کیسے کیسے اس کے پتلے بنائے جا رہے. لیکن یہاں تو دیکھو. سو آپ نے کچھ کہا نہیں، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا آپ نے. Another word you can say. You didn't take any actions against him. تو ہارون رشید نے کہا بھائی وہ تو بد اخلاق ہے، تو میں کیوں اس کے ساتھ بد اخلاق بنوں؟ وہ تو ہے ہی ایسا نکما. میں کیوں اس کے ساتھ بیڈ کیریکٹر کے ساتھ پیش آؤں؟ جیسے کتے کی عادت کاٹنے کی ہے، بھونکنے کی ہے، تو اگر وہ آپ کو کاٹ لے تو کیا آپ جا کے کتے کو کاٹیں گے؟ اگر کتا کسی کو کاٹ لے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ماریں گے. لیکن آپ کاٹ لیں گے اس کو؟ سیدھی سی بات. اس لیے حقیقت تو یہی ہے کہ کسی کی بری عادت کی وجہ سے ہمیں اپنے اخلاق خراب نہیں کرنے چاہیے. سامنے والا بری عادت والا ہے لیکن ہمیں تو اپنے اخلاق دکھانے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو. ایسا نہیں کہ وہ خراب ہے کسی کے ساتھ تو ہم بھی ان کے ساتھ خرابی کے ساتھ پیش آئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا، عائشہ وہ تو ہے ہی اپنی قوم کا برا آدمی، کیا میں بھی اس کے ساتھ برا بن جاؤں؟ تو میں نے اس کا ویلکم کیا، اسمائل فیس کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی، نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے سامنے والا جیسا بھی ہے لیکن میں تو اپنے کردار بتاؤں، اپنے اخلاق بتلاؤں. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ شوہر ذرا تش روح سخت ہوتا ہے، پھر بھی اگر بیوی محبت پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوش کلامی کے ساتھ بات کرے گی، انشاءاللہ اس کے اخلاق کا اثر اس پر ضرور پڑے گا. ایسا نہیں تو نے مجھے ایسا کہا. اگر اس نے سامنے سے اس نے بھی سینگ لگائے اس نے بھی سینگ لگائے تو پھر کیا ہوگا؟ خون نکل جائے گا، اور خون نکلتے نکلتے پھر دونوں الگ ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے very important message. If someone is bad, we have to be good with them. یہی چیز اپنے بچوں کے ساتھ، نوجوان لڑکوں کے ساتھ میں کہا کرتا ہوں ماں اور بہنوں کو کہ جب ماں ناراض ہو جاتی ہے بچوں سے، بہت دن تک اس سے بالکل ترش روئی کے ساتھ بات نہیں کرتی، فنا ٹھیک ہے کبھی کبھار ٹھیک ہے، لیکن ایک دم اس سے اس طریقے سے برتاؤ کرنا جیسے وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں، وہ تو خراب ہے. تم اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آؤ، وہ سمجھے گا یا میرا باپ میری ماں بہت اچھے ہیں، I'm doing so many bad things but still they are so good with me, let me change my life. میری بات سنا رہی ہیں؟ اچھی اخلاق کا اثر ضرور پڑے گا. آپ سامنے والے کے ساتھ خوش کلامی نرمی سے بات کریں گے، ہنستے ہوئے چہرے سے بات کریں گے، اس بچے پر، اس اسٹوڈنٹ پر، اس مرید پر، اس شوہر پر، اس بیوی پر، اس مسلی پر، اس آدمی پر ضرور اس کا اثر ہوگا. یہ بات لکھ کر جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو بد کردار ہے، he's a bad person. میں کیوں اپنے آپ کو برا بناؤں اور اس کے ساتھ بد اخلاقی سے؟ تو اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، welcome him, smile at him, and was talking to him so nicely.
دین حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ نے کبھی کہا یہ تو برا آدمی ہے اور آپ اس کے ساتھ بالکل نرمی سے بات کرتے، تو کیا جواب ملا؟ وہ برا ہے، میں کیوں اپنے آپ کو برا بناؤں؟ He is a bad person. Why I must make myself bad with him? میری بات سن رہی ہے؟ This is the lesson we have to learn from the hadith of رسول اللہ. آج دنیا میں ایسا نہیں ہے، آپ تو یہ مارے تو یہ بھی مارے گا، وہ برا ہے میں بھی برا ہوں، نہیں، وہ آدمی برا ہے ہم اس کے سلام بھی نہیں کرتے. If someone is a druggy آدمی، ٹھیک ہے وہ ڈرگ پیتا ہے، برا آدمی ہے، لیکن آپ اخلاق کے ساتھ مل کر اس کو دو بات کہو یار، بہت پیار کے ساتھ اس کو کہو. میں نے اس پچھلے ہال کے اندر میں دو نوجوان تھے، اس کو میں نے اسی پیار کے ساتھ، مجھے پتا چلا کہ یہ ابھی ڈرگ شروع کر رہے ہیں، شروع کیا ہے انہوں نے، میں نے بہت پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا. میں نے کہا بیٹا دیکھو تیرے کو یہ نقصان ہوگا، میں تیرے ساتھ دیکھو اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں تیرے سے معانقہ کرتا ہوں. بلیو کہ اس نے مجھے کیا کہا مفتی صاحب، that day was spoken to me I left everything. کبھی کبھی انسان دل سے بات کرے نا، اپنے اخلاق بدلائے، خوشخل کی، چونکہ سنت رسول میں برکت ضرور ہوگی. سنت رسول ہے یہ، سامنے والے کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، آج نہیں کل نہیں پرسوں ترسوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، ورنہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ بھی کٹ جائیں، لیکن پہاڑ سے زیادہ heavy the heart of the companions when they were non-Muslim. کافر تھے صحابہ کرام، جب مسلمان نہیں تھے ان کے دل پہاڑ سے زیادہ heavy تھے. اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے او کلم بہ الموتى، if you read to the dead person, the dead person also get life. یہ لوگ ان کا دل مر چکے تھے، the heart was death. صحابہ کرام کے یعنی جب کفر میں تھے the heart was death. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی سے ایسا برتاؤ کیا کہ حضرت عمر جیسا پہاڑ آدمی جس کا دل اتنا سخت تھا اور تلوار لے کر نکلا، I'm going to cut chop the neck of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udhu billah. And he saw the good character, he heard the Quran and he saw the Nabi sallallahu alaihi wasallam, and what happened? He melted, نرم ہو گیا. کس کے سامنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور پھر کیا کہا اللہ کے رسول، اب تو ہم کھل کر عبادت کریں گے مطاف میں، چلو میرے ساتھ. ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. He was a right hand man, Hazrat Hamza was a left hand man, and they brought the Sahaba all together, 40 Sahaba. And first day after accepting Iman, Umar radiyallahu ta'ala anhu, they performed the firstly the namaz in Mataf openly. حضرت عمر نے کیا کہا، ہے کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، آج عمر مسلمان ہو گیا ہے، آج نبی کا صحابی ہے، اگر کسی کو اپنی ماں کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو آؤ میرے سامنے. یہ تھی عمر، دیکھو کتنے سخت تھے اور کیسے ان کا دل میلٹ ہو گیا. اس لیے اس سنت کو ضرور اپنائیں. گھر کے جھگڑے ختم کرنا ہو تو دونوں طرف سے نہ لڑے. اگر شوہر غصے میں ہے تو بیوی خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے. اس لیے کہ آپ نے ہمارے شیخ فرماتے ہیں حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو وائرنگ ہے نا، وائر میں دو قسم کے تار ہوتے ہیں اندر میں، ایک ہاٹ ہے ایک کولڈ ہے. اندر میں اب کسی الیکٹریشین کو پوچھ لینا، ایک گرم ہے اور ایک کھول ہے. دونوں گرم نہیں، دونوں ٹھنڈے نہیں ہیں. اگر دونوں گرم ہے تو ابھی ختم، اور اگر دونوں ٹھنڈے تو شروع نہیں ہوگا. اس لیے ان کے اندر میں بھی ایک گرم اور ایک ٹھنڈا ہے. اگر دونوں گرم ہو جائے فوراً، بیوی اور شوہر دونوں، تو پھر ہے نا فیوز تو ختم اڑ ہی جائے گا، ختم ہی ہو جائے گا. آئی بات سمجھ کے اندر. اور اگر دونوں ٹھنڈے ہیں تو بھی مصیبت، بچے کان پکڑ کے باہر نکال دیں گے، ہے نا. اس لیے اگر شوہر گرم ہے تو بیوی ٹھنڈی ہو جائے، نہ کہ بر 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 شروع کر دے. اور بیویوں کا عورتوں کا ایک قسم کا میوزک ہوتا ہے، وہ ڈفرنٹ میوزک ہے. یہ میوزک نہیں جو ہم سنتی ہے، نہیں، یہ میوزک ڈفرنٹ ہوتا ہے. یہ جب چلتا ہے نا تو آپ باہر چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، جب میوزک بند ہو جائے واپس آ جاؤ. اگر بیوی گرم ہے تو شوہر ٹھنڈا رہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ تو ہوتا ہے، بیوی مارتی نہیں لیکن بولتی ضرور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی کبھی کس سے سناؤں گا پھر منہ کے. سننا کم، دیکھنا کم، لیکن بولنا زیادہ، یہ ڈینجرس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے
اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اندازہ لگائیے کتنا اچھا ادب سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اسی ایک تعلیم کو, this one message of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, if you bring in your life, سماج میں, معاشرے میں بہت سارے مسائل ایز ہو جائیں گے, آسان ہو جائیں گے. یہ ایک صرف گھر کا ہی مسئلہ نہیں ہے, باہر بھی یہی مسئلہ ہے, مدرسے میں ہو, اسکول میں ہو, کالج میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو جی. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے, ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اور اسی بدگمانی کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملتے نہیں ہیں, نہیں ملتے. اب بہت ساری پھر خرابیاں, پھر تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں. اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ ہمارا تو رات دن کا گھر میں رہنا ہے. رات دن کا رہنا ہے, گھر میں رہنا ہے. تو آج کل معاملہ بالکل الٹ ہے, ڈیفرنس ہے. پرایوں کے ساتھ بہت ہنسی اور کھانسی, ہنس ہنس کر بولتا ہے, لیکن جب گھر میں آ جاتا ہے تو اس کا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. میری بھی یہی حالت ہوگی, آپ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ خطاب میں کر رہا ہوں اپنے آپ کو. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی عادت تمہارے اندر تو اس کو زیادہ بولو تو وہ ختم ہو جائے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے ہی نہیں, ابھی باہر کچھ اور ڈیزائن والا تھا, گھر میں آگے اس کی ڈیزائن بدل گئی. یہ آدمی وہی نہیں ہے, کچھ اور بدلا ہوا ہے. چہرہ بھی بڑا بھیانک بنا کر آ جاتا ہے, ایسا جیسے بھی کھا جائے گا بیوی کو, یا بیوی شوہر کو کھا جائے گی. اور گھر والے بھی ایسے دب کر بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا بلا گھر میں آئی ہے, آج کیا بلا, سن رہے ہو, آج کیا بلا گھر میں آ رہی ہے. وہ بھی وظیفہ پڑھتی ہوگی بیوی, یا رب سلم سلم, یا رب سلم سلم, اے رب سلامتی رکھنا, سلامتی رکھنا, کہیں ڈنڈے نہ مارے, کہیں غصہ نہ کرے, گالیاں نہ پڑے. ہمارا مزاج ایسا ہی ہے. حالانکہ آدمی کے اخلاق دیکھو, آپ خود دیکھیے, یہ نرم اخلاق کے ساتھ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے اخلاق بچوں کے ساتھ شوہر اپنے بیوی کے, یہ سبق سب کے لیے ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت سب کے لیے, مرد ہو یا عورت ہو, اسٹوڈنٹ ہو, مسلی ہو, ٹیچر ہو, سب کے لیے اخلاق تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جس کے ساتھ پالا زیادہ پڑتا ہے اس کے ساتھ تو یہ اخلاق ہونے چاہیے. بتائیں آپ کا اوپینین کیا ہے, صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ I'm telling you, right or wrong. لیکن جس کے ساتھ 24 آورز گھر میں رہتا ہے اس کے ساتھ موڈ چینج ہے, اور جس کے ساتھ 5-10 منٹ اس کے ساتھ بہت اچھا ہے. غلط ہے. صحابہ کرام نے ایک عورت کے متعلق آ کر عرض کیا, صحابہ کرام نے آ کر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فلاں عورت ہے نا, بہت نمازیں پڑھتی ہے, بڑی نمازی ہے. اللہ کے نبی روزے بھی بہت رکھتی ہے, تسبیح بھی بہت کھینچتی ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, بیٹھ کر اتنی تسبیح کھینچتی ہے, اتنی تسبیح, بڑی عبادت گزار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی عورت, بہت, ایسا نہیں کہا. کیا پوچھا, وہ اس کا معاملہ پڑوسیت کے ساتھ کیسا ہے, دیکھا اس کا معاملہ ڈیلنگ, how is she with neighbors, how is she with neighbors. پوچھا, no, bad, very bad. گالیاں دیتی رہتی ہے, تسبیح بھی پڑھتی ہے اور ایک گالی بھی دیتی ہے, ایک تسبیح پڑھی ایک گالی دی. سمجھ میں آئی بات, میری بات سن, یہ اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں میں. بڑی نمازی ہے, بڑی روزدار ہے, بڑی عبادت گزار ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو گئے. پوچھا, how is she with neighbors, پڑوسیوں کے ساتھ کیسی ہے, لوگوں کے ساتھ کیسی ہے. ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وہ تو جہنمی ہے. کیا فرمایا, وہ تو جہنم میں جائے گی. سنیں, بہت نماز پڑھتی ہے, تسبیح, تو جنت میں جائے گی, وہ جہنمی ہے. ہاں,
یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں لکھی اس حدیث کا نمبر بھی بتلا دو، 9272 حدیث نمبر ہے، دیکھیے۔ پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دوسری عورت کے متعلق، فرض نماز تو پڑھ لیتی ہے لیکن کبھی اشراق چاس نوافل کچھ نہیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے تو رکھ لیتی ہے لیکن اور کوئی روزہ رکھتی ہوتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی پوچھا نیبر کے ساتھ کیسی ہے، نیبر کے ساتھ کیسی ہے؟ تو کہا بہت اچھی، ہاں ان کے ساتھ نرمی سے ملنا، نیبر کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی ہے۔ کیا ہے؟ آپ کیا فیصلہ کرو گے؟ بہت نماز پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، تسبیحات پڑھنے والی، آپ تو یہی کہیں گے جنتی عورت ہے یہ تو۔ لیکن اگر اس کی ڈیلنگ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے شوہر کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، تو پھر اللہ کے نبی کا فیصلہ سن لو۔ ہاں تھوڑی نماز ہے، تھوڑی عبادت ہے، لیکن حقوق العباد میں حق ادا کرنے میں بندوں کے نمبر 1 ہے، تو پھر یہ جنتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا بہت ساری عورتیں، آپ کہیں گے تو نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، بہت کم نماز پڑھتی ہوگی تو فرض، لیکن رمضان میں انتقال ہو گیا اس کا، عید کے دن انتقال ہو گیا، جمعہ کی رات میں انتقال ہو گیا۔ کوئی اخلاق اس کے جو اللہ کو پسند آئے، کوئی عمل ایسا ہے، اللہ تو نقطۂ نواز ہے کسی ایک چیز کے اوپر، اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ محدث تھے، انتقال ہوا تو اللہ فرماتے ہیں ان سے، جب خواب میں دیکھا گیا ان کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس واقعے کو لکھا ہے کہ آپ کی مغفرت ہوگی، فرمایا ہاں ایک چیز کے اوپر انہوں نے اتنی حدیث کی کتاب لکھی اور 50-60 سال تک حدیث پڑھاتے تھے اور کتابیں لکھی، تو پھر کیسے ان سب کتابوں کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ نہیں نہیں نہیں، نہ بیان کی وجہ سے، نہ نماز پڑھانے کی وجہ سے، نہ کتابیں لکھنے کی وجہ سے، نہ لیکچرز کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں۔ مجھے تو اللہ نے کہا تیرے ایک عمل کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ تو پین سے ایسے لکھ رہا تھا، حدیث کو لکھ رہا تھا، اور تو اس زمانے میں انک پوٹ میں ایسی پین، لکڑے کی پین ہوتی تھی، انک پوٹ میں ڈالو پھر لکھو، انک آج کی طرح تھوڑی پین لکھا کرتے اس زمانے میں، تو ایسی انک میں ڈالی پین کو پھر لکھتے تھے، تو ایسے جیسے اندر میں ڈالی اٹھایا، ایک مکھی آ گئی بیٹھ گئی، تو انہوں نے اپنی پین کو پکڑے رکھا کہ یہ پیاسی ہوگی، لیٹس ڈرنک، پینے دو اس کو۔ جب یہ پی کر کے اڑ گئی پھر لکھنا شروع کیا کہ تو نے میری ایک مخلوق پر رحم کیا، آج میں اللہ تجھ پر رحم کرتا ہوں۔ For little things, can you imagine؟ چھوٹی چیز ہے تو اللہ کس پر معاف کر دے، ہمیں پتا نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ حضرت مفتی تقی صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں آدمی کے اخلاق کا ساری دنیا میں خوب چرچا ہو رہا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا، اس گھر، لیکن اس کے گھر والے اس سے خوش نہیں ہیں۔ عورتوں کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں لیکن اس کا گھر والا ہے، اس کی گھر والی، دونوں میں سے خوش نہیں ہے۔ وہ اخلاق کس کام کے؟ پوری دنیا آپ سے فیض اٹھا رہی ہے، پوری دنیا کی آپ مدد کرتے ہیں، لیکن پھر اخلاق نہیں۔ کوئی سخی تو کہہ دے گا، تو بڑا علامہ تو کہہ دے گا، لیکن جو اخلاق ہونے چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَمُدَّنَّ، کیا کہا؟ دنیا کے مختلف کافروں کو کہا، مشرکوں کو کہا، کافروں کو کہا، مشرکوں کو کہا، یہود و نصارہ کو کہا کہ دنیا کی نعمتیں ہم نے برتنے کے لیے دی ہے۔ دنیا کی نعمتیں کس لیے دی ہے؟ کس لیے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ گاڑی ہے، یہ گھر ہے، کھانا ہے، استعمال کرنے کے لیے۔ اس کے پاس دولت کتنے دن رہے گی بھائی؟ کتنے دن رہے گی؟ جب تک دنیا میں ہے وہاں تک، مر گیا تو چلی گئی میراث میں، پھر ان کے ہاتھ سے چھین لی جائے گی، اور پھر ان کے ساتھ جو معاملہ کرنے والا، جو معاملہ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا قبر میں۔ اس لیے اللہ فرماتے نبی سے، ان کی طرف، کفار کی طرف، یہود کی طرف، مشرکین کی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، او بہت مالدار ہے، او بڑی بڑی گاڑیاں، کبھی نہیں دیکھنا ان کی طرف، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، for little while،
پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے، آپ کو بہت کچھ ملے گا، بہت۔ تو صحابہ کرام کے متعلق کیا کہا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور قرآن کی دوسری آیت ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ بہت ہارش ہوتے، سخت، تو یہ کوئی بھی مسلمان نہ بنتا، یہ صحابہ اسلام قبول نہ کرتے، لیکن آپ کی خوش اخلاقی نرم گفتگو سے ان لوگوں کے دل جو پتھر سے زیادہ سخت تھے ان کو آپ نے نرم کر دیا، اور آج قرآن میں اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، چونکہ آئندہ نیکسٹ ویک سے پروگرام نہیں ہوگا، میں حج میں جا رہا ہوں انشاءاللہ ٹیوزڈے کو، تو ویڈنسڈے کو میں نہیں ہوں گا، سو بھی انشاءاللہ انٹل نیکسٹ 2 ویکس میں پہلی کو آ جاؤں گا انشاءاللہ، پہلی اس کے بعد پہلی کے بعد پہلے ہفتے میں جون کی انشاءاللہ ویڈنسڈے آئے گی، پھر پروگرام ہوگا۔ تو ایک آخری بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ یہ حدیث ہے ابو رضی اللہ عنہ کی کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، اسی طرح شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کلام کرے، اچھی طرح گفتگو کرے، نرمی سے ملے، ہنستے چہرے سے ملے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اب دن میں کتنے صدقے کا ثواب کما سکتے ہیں؟ بات آ رہی ہے؟ اس لیے یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کے اندر میں اچھے اخلاق والی زندگی بنائیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے ایک کھجور کے ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، دے دو اللہ کے راستے میں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر تو اتنا غریب ہے کہ ایک کھجور بھی تیرے گھر میں نہیں ہے تو اچھی بات، نرم گفتگو، اچھا لہجہ، کسی کے ساتھ ہنستا چہرے سے بات کر لے، اس سے بھی جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی نصیب فرما، سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما، اچھے کردار نصیب فرما، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ اپنوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، الہ العالمین دوست احباب کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اے اللہ ہر ایک کے ساتھ، اے اللہ اچھے اخلاق والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پریشانیوں مشکلوں کو دور فرما، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس درس حدیث کو قبول فرما، اللہ ہمارے حج کے سفر کو قبول فرما، اللہ ہمارے حج کے سفر کو قبول کرنا، حج کے سفر کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہر سال اللہ میں حج مبرور نصیب فرما، اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا، اللہ حج مقبول بنا، اللہ ہمیں اس حج کے لیے ہر سال قبولیت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے اللہ تو لے جاتا ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یقیناً لبیک پڑا ہے، اسی لیے تو بلاتا ہے کوئی بہانہ بنا کر۔ اے اللہ یہ تیری مہربانی ہے، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، ورنہ ہم کہاں قدم اٹھا سکتے تھے۔ اللہ تو بار بار ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما، حج مقبول نصیب فرما۔ الہ العالمین جن جن کے لیے وہاں دعا کی جائے، سلام پیش کیا جائے، اے اللہ ان سلام کو بھی قبول کر لینا، سب کے لیے دعاؤں کو قبول کر لینا۔ اے اللہ جن جن کے لیے مغفرت کی، عافیت کی، صحت کی دعا کی جائے گی، اے اللہ سب کو تو قبول کر لینا۔ الہ العالمین ان جتنے بھی لوگ آئے ہیں بیان سننے کے لیے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں اے اللہ میرا حصہ بھی رکھنا، وہ دعائیں کریں گے میرے لیے اس سفر کے لیے، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر لینا، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کر لینا۔ یا
یا اللہ تو جانتا ہے جتنے لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں میں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہوں. اللہ میری دعائیں ان کے لیے قبول فرما. اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما, ان کے آنے کو قبول فرما, ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ پریشانیوں مشکلوں کو دور فرما. ہماری اور ہمارے آل اولاد کی, رشتہ داروں کی, قریب اور دور کے رشتہ داروں کی, دوست احباب کی, مریدین کی, متعلقین کی, پوری امت کی, اس مجمع کی, سب کی مغفرت فرما, سب کی مغفرت فرما. دنیا بھی بنا دے, قبر بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, جہنم سے بچا لے, عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دینا. اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو ان آمین کہنے والے مرد اور آمین کہنے والی عورتوں کے آمین کے ساتھ قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ